الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم وحظى حظوهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي على من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه في شرح السنة۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عرش کے سائے میں ہوں گی اور عرش سے بہت قریب ہوں گی۔ یہ تحت العرش یوم القیامہ، اس سے بطور کنایا مراد یہ ہے کہ یہ اللہ سے بہت زیادہ قرب ہے، بہت قریب ہوں گی۔ کیا لکھا؟ کنایۃ عن اختصاص هذه الثلاثة من اللہ تعالیٰ بمکان وقرب منه، کہ انہیں اللہ سے بہت قرب ہے ان تین چیزوں کو۔ تین چیزیں کون ہیں؟ القرآن، پہلی چیز قرآن ہے، یحاج العبادہ، جو بندوں کے تعلق سے حجت قائم کرتا ہے، بندوں کے تعلق سے حجت قائم کرتا ہے۔ حاج یحاج محاجتن، باب مفاعلت سے فعل مضارع، حجت اس کا مادہ ہے، مادہ نے ماخذ۔ اب یہ بندوں کے تعلق سے حجت قائم کرتا ہے، تو اگر بندے اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہیں تو یہ بندوں کے حق میں اور ان کے موافق حجت قائم کرتا ہے، اور اگر بندے اسے چھوڑنے والے ہیں، اس کے حقوق کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں اور اس کے سلسلے میں غفلت برتنے والے ہیں تو بندوں کے خلاف یہ حجت قائم کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہو یحاج للعباد وعلی العباد، اس لیے نہ لام لگایا نہ علی لگایا، مطلق رکھا اس کو۔ للعباد یعنی بندوں کے حق میں اور ان کے فائدے کے لیے یہ حجت و دلیل قائم کرتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ بندے اس پر عامل ہوں، اس کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہوں۔ اور یحاج علی العباد یہ بندوں کے خلاف حجت قائم کرتا ہے کہ جب بندے اس کے حقوق کی رعایت کرنے والے نہ ہوں اور اس سے غفلت برتنے والے ہوں۔ لہو ظاہر و بطن، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ یعنی قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک ظاہری معنی ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک باطنی معنی ہے جس کو ارباب باطن سمجھتے ہیں، اللہ کے خاص بندے سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر لہو ظاہر و بطن لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے حقوق دو طرح کے ہیں، کچھ ظاہری اور باطنی۔ جو عام لوگ ہیں اور اصحاب ظاہر میں سے، ارباب ظاہر میں سے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ظاہری حقوق کی ادائیگی کر لیں، کافی ہے۔ مگر جو ارباب باطن ہیں، ارباب روحانیت ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطنی حقوق جو اس کے رموز و اسرار ہیں، سربستہ راز ہیں، ان کی رعایت کریں، اور اسی کے مطابق پھر ان کے مراتب ہوتے ہیں۔ والامانت، ایک تو قرآن تھا اور دوسری چیز امانت ہے، امانت داری۔ والرحیم، اور اب یہ امانت ہے تو اس کا بھی عطف اسی قرآن پر ہے، یعنی القرآن یحاج العبادہ والامانت تحاج العبادہ، اور یہ امانت یہ بھی
بندوں کے تعلق سے حجت قائم کرتی ہے. یہاں بھی وہی اسی طرح تشریح کر لیجئے کہ اگر وہ بندے امانت کی رعایت کرنے والے ہوں، اس کے حقوق کا لحاظ کرنے والے ہوں تو ان کے حق میں حجت قائم کرتی ہے، اگر خلاف ورزی کرنے والے ہوں تو ان کے خلاف حجت قائم کرتی ہے. یہاں بھی وہی تشریح. اور رحم اور رشتہ داری، رشتہ. اب یہاں اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ تنادی کا میں ضمیر کا مرجع رحم ہو اور اس کا تعلق صرف رحم سے ہو کہ وہ رشتہ یہ ندا دیتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ سنو، جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. یا تو اس سے پھر رشتے ہی کے بارے میں ایسا ہو. اور ایک احتمال یہ ہے کہ ضمیر ہر ایک کی طرف لوٹے، تین ہے نا، تینوں کی طرف. دیکھیں یحتمل ان یرجع الضمیر الی کل واحد منہم. ایک احتمال یہ ہے. تو اس صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ قرآن، امانت اور رشتہ یہ سب کل میدان قیامت میں یہ آواز لگائیں گے کہ سنو، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے گا. جوڑا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے حقوق کی رعایت کی. اور توڑا کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تعلق توڑا اور حقوق کی رعایت نہیں کی. جب یہ عام رکھا جائے تو، اور اگر صرف رشتے سے اس کا تعلق ہو تو جوڑنے توڑنے کا مطلب تو واضح ہے. رواہ فی شرح سنہ، شرح سنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا. وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب گفتگو کس کی چل رہی؟ فضائل قرآن پہ گفتگو چل رہی، تو قرآن کی فضیلت سے ثابت ہوگی بس. وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا. صاحب قرآن سے کیا مراد ہے؟ نیچے محشی نے لکھا اے من لازمہ بالتلاوۃ والعمل بہ. صاحب قرآن سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کا پابند ہو. تلاوت بھی کرتا ہو، اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہو، وہ ہے صاحب قرآن. ورنہ آپ صاحب قرآن کے تو اور بھی معنی وہ سوچ سکتے ہیں. صاحب قرآن تو اللہ کو بھی کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تو اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. صاحب قرآن کسی دوسرے معنی کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن ان پہ نازل ہوا تو وہ قرآن والے ہیں. ہاں، یہاں صاحب قرآن کا مطلب کیا ہے؟ الذی لازمہ بالتلاوۃ والعمل بہ. تو صاحب قرآن یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اس پر عمل کی پابندی کرنے والے شخص سے کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھتا جا، ورتقی اور ترقی کرتا جا، اوپر یعنی جنت کے درجات میں ترقی کرتا جا. ارتقی کا مطلب ارتقی الی درجات الجنہ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کر سکون و اطمینان سے اس کی تلاوت کر جس طرح دنیا میں تو کیا کرتا تھا. ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ تلاوت کرنا اس طریقے سے کہ ہر حرف اپنے مخرج، صحیح مخرج اور صحیح وصف کے ساتھ ادا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
مقامات وقف کی رعایت بھی ہو. کیوں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا ترتیل کا معنی کیا ہے. کیا ترتیل کا کیا معنی پڑھا تھا؟ جی ارے سب تو قاری ہی ہیں اس میں، امی کون ہے؟ ہاں سب تو قاری ہیں. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شروع ہی میں تو مصباح التجوید میں بتایا گیا ہے کہ الترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے حروف کی تجوید، یعنی حروف کو ان کے صحیح مخرج اور ان کے اوصاف کے ساتھ، صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور معرفت الوقوف اور ٹھہرنے کے جو مقامات ہیں ان کو جاننا. یہ ہے ترتیل. اور لغت کے حساب سے ہم نے ترجمہ کر دیا، ویسے اس میں لحاظ اس معنی کا بھی کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ تلاوت کر، جس طرح دنیا میں کیا کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اس لیے کہ تیری منزل، اصل منزل تو اس کی اس آخری آیت کے وقت ہوگی جس کو تو پڑھے گا، قرات کرے گا. اس کی آخری آیت جو تو پڑھے گا اسی کے ساتھ جہاں جا کے تو ٹھہر جائے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی جنت میں. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور دوسری حدیث میں حاشیہ نمبر 6 میں دیکھیے بتایا گیا ہے کہ ورد فی الاثر ان درجات الجنہ بعدد آیات القرآن. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی سیڑھیاں اور جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کی گنتی کے برابر ہیں. فمن لازم القرآن فی الدنیا علما وعملا یستولی علی اقصی درجات الجنہ. تو جو شخص دنیا میں قرآن کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرے گا تو وہ جنت کا جو آخری درجہ ہے، سب سے آخری انتہائی، اس کو پالے گا، اس پر قبضہ جما لے گا. تو یہ قرآن کریم پر کی قرات، تلاوت اور اس پر عمل کا ثواب ہے. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص جس کے شکم میں کچھ بھی قرآن نہیں، قرآن میں سے کچھ بھی نہیں، کل بیت الخرب، تو وہ ویرانے گھر کی طرح ہے. اس گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو، کوئی مکین نہ ہو، ہر طرف بھو کا عالم ہو. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مومن کو بہرحال قرآن کچھ نہ کچھ تو یاد رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کا جوف ایک دم خالی ہو، قرآن سے کچھ بھی یاد نہ ہو. ظاہر سی بات ہے ایک مومن ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور نماز کے لیے کچھ ضروری صورتیں ہیں ان کو تو یاد کرنا پڑے گا ہی اسے. سورہ فاتحہ واجب ہے، اس کے علاوہ اور سورہ ملانا بھی واجب ہے، نفس قرات فرض ہے، تو اتنا تو اس کے لیے ضروری ہے. رواه الترمذی والدارمی، امام ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک وتعالی من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قرآن جس شخص کو قرآن میرے ذکر
اور مجھ سے سوال کرنے سے مصروف رکھے، مشغول رکھے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور یاد کرنے میں وہ مصروفیت کی وجہ سے اللہ کا اور دوسرا ذکر نہ کر سکے اور اللہ سے اور دعا کر کے سوال نہ کر سکے۔ یہ ہے قرآن کے ذکر اور سوال سے مصروف رکھنے کا مطلب، سمجھے؟ کہ قرآن کے حفظ اور تلاوت میں مصروفیت کی وجہ سے وہ دیگر اور اذکار کی ادائیگی نہ کر سکے اور اللہ سے دعا اور سوال نہ کر سکے، تو اللہ فرماتا آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، تو میں اسے اس سے کہیں بہتر دوں گا کہ جو میں مانگنے والوں اور سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں۔ جو مانگنے والے دعا میں مشغول ہیں اور دعا میں مجھ سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو ان کو جو میں دوں گا ان کے دعا سوال کی وجہ سے بن مانگے میں اس سے بہتر ان کو دوں، اس شخص کو جو قرآن کی تلاوت میں اور اس کی حفظ میں اور اس کی یاد کرنے میں مصروف ہے۔ مسئلتی میں جو مسئلہ ہے یہ مصدر میمی ہے، سوال کے معنی میں ہے۔ مصدر میمی اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم ہو اور میم زائد ہو، یہ بھی قید لگا دیجیے، صرف میم ہی نہ ہو، میم زائد ہو، ورنہ مرور مصدر میمی نہیں ہے، حالانکہ اس کے شروع میں میم ہے، وہ مصدر میمی نہیں ہے اس لیے کہ وہ میم اصلی ہے، زائد نہیں ہے، یہ میم زائد ہونی چاہیے۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور کلام اللہ کی فضیلت اور برتری دیگر کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت و برتری اس کی مخلوق پر۔ یہ تو کل ظاہر سی بات ہے، کلام اللہ جب وہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی فضیلت، کلام کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ متکلم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جب اس کا متکلم اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس کی عظمت شان اسی کے حساب سے ہوگی، اس کی عظمت کے حساب سے، اور دیگر جو کلام ہیں وہ سب مخلوق کے کلام ہیں، وہ کبھی بھی خالق کے کلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور امام دارمی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ یہ ترجمہ مت کیجیے گا کہ امام ترمذی، دارمی اور بیہقی تینوں نے شعب الایمان میں روایت کیا، یہ شعب الایمان اور امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کا تعلق صرف بیہقی سے ہے، سمجھے؟ اس حدیث کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، یہ مطلب۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث ایسی حدیث ہے جو حسن اور غریب ہے۔ غریب کا مطلب تو جانتے ہی ہیں کہ جس کی سند میں کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہو اور یا ہر طبقے میں ایک راوی ہو، وہ غریب ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے اس کی وجہ سے ایک نیکی ہوگی، اس حرف کی وجہ سے ایک نیکی ہوگی، اور یہ ایک نیکی اس کے 10 گنا کے برابر ہوگی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا یہ حرف ایک حرف ہے، پورا یہ ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف،
بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف. الف لام میم میں 3 ہے نا، تو یہ 3 حرف ہوئے. یہاں الفن بول کر، الف تو یہ اسم ہے، اس کا مسمى مراد ہے. ہاں، الف کا مسمى یہی ہے جو ایسے لکھا جاتا ہے. اور الف یہ پورا یہ اسم ہے. اچھا، ایسے ہی لام، لام یہ جو لام ہے یہ اسم ہے، اور لا لے لو جو بھی ہو یہ مسمى ہے. جیسے اس میں دیکھیں الف لام میم جو لکھا ہوا ہے اس میں، وہ میم حرف، اور میم یہ ایک حرف ہے. تو اس طریقے سے حاصل کیا ہوا؟ حاصل ہوا کہ یہ ہوئے 3 حرف. ہر حرف پہ 1 نیکی اور وہ نیکی 10 گنا تک بڑھی، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں اور 3 حروف پہ 30 نیکیاں. تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں. یہ حاصل اس کا. امام ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن، صحیح اور سند کے اعتبار سے غریب ہے. عام طور سے غرابت کا حکم جو لگایا جاتا ہے سند ہی کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے. وعن الحارث العور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال أوقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله إلى آخر ما قال. حارث اعور سے روایت ہے. یہ حارث اعور تابعی ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت قریب تھے. کوفہ کے رہنے والے ہیں حارث اعور. یہ کہتے ہیں مررتو فی المسجد، میرا گزر مسجد میں ہوا، مسجد سے ہوا. ظاہر یہی ہے کہ مسجد سے مراد مسجد کوفہ ہے. ہاں، یہ کوفی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالخلافہ بھی کوفہ ہی تھا. ہاں، تو اس لیے ظاہر یہی ہے کہ فی المسجد میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور مسجد سے مراد مسجد کا خاص فرد یعنی مسجد الکوفہ. یا بلفظ دیگر یہ کہیں کہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل میں یہ فی مسجد الکوفہ تھا. الکوفہ جو مضاف الیہ ہے اس کو حذف کیا گیا، اور اس کے عوض میں مضاف پہ الف لام لے آیا گیا، ہو گیا فی المسجد. میرا گزر کوفہ کی مسجد سے ہوا. فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، اذا برائے مفاجات، جب ہی میں نے دیکھا کہ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں، باتوں میں مصروف ہیں. خاضہ فی الحدیث کا معنی ہوتا ہے بات میں مصروف ہونا، لگ جانا. فدخلت علی علی رضی اللہ عنہ، تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا. یعنی میں یہ دیکھا، میں نے مسجد میں یہ ہاتھ، تو حضرت علی کے پاس گیا. فاخبرته، حضرت علی اپنے قیام گاہ پہ تھے. فاخبرته، تو میں نے انہیں اس کی خبر دی. فقال اوقد فعلوها، تو حضرت علی نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے ایسا کیا ہے؟ یعنی وہ مسجد میں بیٹھ کر کے اور باتیں کر رہے ہیں. قلت نعم، میں نے کہا ہاں. اوقد فعلوها میں یہ او آ جو ہے، آ حمزہ استفہام ہے، اور واو عاطفہ ہے. واو عاطفہ، جہاں پر واو عاطفہ جملے استفہامیہ پر خاص طور سے جس میں حمزہ استفہام آتا وہاں داخل ہوتا ہے، تو اہل زبان اس کو مقدم کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں بھی بہت جگہ جگہ مثالیں ہیں. اولما اس طریقے سے جگہ جگہ آیا. اوقد فعلوها، کیا انہوں نے ایسا کیا؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں. قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنو، اما الا اما ہا یہ حروف تنبیہ میں سے ہے نا. اور تنبیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا، اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں
جس سے مخاطب کی غفلت دور ہو، کیونکہ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے بیدار کرنا اور غفلت کو دور کرنا. اسی لیے کہیں علامہ کا ترجمہ خبردار کیا جاتا ہے، کہیں سنو، کبھی سنتے ہو کہ سنتا ہے. موقع محل کے مطابق اس کا کوئی آسمان سے الگ سے ترجمہ نازل نہیں ہوا کہ خبردار ہی ہونا چاہیے. سمجھے؟ اصل جو مضمون و مقصود ہے وہ جس تعبیر سے بھی حاصل ہو سکے وہی اس کا ترجمہ ہے. سنو یا سنتے ہو، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنہ، سنو یقیناً معاملہ یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ فتنہ ہوگا. فتنہ یعنی خرابی، آزمائش اور خرابی ہوگی. انہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر قصہ، اس کا ماقبل میں کوئی مرجع نہیں ہے. ضمیر قصہ اس ضمیر واحد مؤنث غائب غیر مجرور کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہوتی ہے. ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں فرق صرف مؤنث مذکر کا ہے کہ مذکر ہو تو ضمیر شان ہے اور مؤنث ہو تو ضمیر قصہ ہے. باقی جتنی قیدیں شرطیں ہیں وہ دونوں میں پائی جائیں گی. اس کے علاوہ کہ ضمیر واحد مؤنث غائب غیر مجرور یہ سب قیدیں ہونی چاہیے. واحد کی قید سے سمجھ میں آیا کہ یہ تثنیہ جمع نہیں ہو سکتی. غائب کی قید سے سمجھ میں آیا کہ حاضر متکلم نہیں ہو سکتی. غیر مجرور کی قید سے سمجھ میں آیا کہ یہ مجرور نہیں ہو سکتی. یا تو منصوب ہوگی جیسے یہاں، اور یا مرفوع ہوگی جیسے قل هو اللہ احد میں آپ لے لیجیے، وہ ضمیر شان ہے. ہوا تو بات کا جو جملہ ہے اس کی تفسیر کرتا ہے، توضیح کرتا ہے، اور اسی میں اس کا مرجع ہوتا ہے. نہا ستکون فتنۃ، یہ ستکون فتنۃ یہ جملہ جو ہے مفسرہ ہے. سنو قصہ یہ ہے کہ ان قریب خرابی آئے گی. قل تو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. مخرج موضع الخروج، طریق الخروج، اس سے نکلنے کا، اس خرابی سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. قال کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب، یہی اس خرابی سے نکلنے کا راستہ ہے، یعنی کتاب اللہ کو اپناؤ، اس پر عمل کرو. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اب اس کے بعد کتاب اللہ کے اوصاف بیان کرنے شروع کیے، اس کی فضائل. فرمایا کہ اس میں پہلے کے احوال کی اور بعد کے احوال کی خبریں ہیں. ما قبلکم پہلے کی، اور ما بعدکم یعنی بعد کے احوال کی خبریں ہیں، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی. وحکم ما بینکم، اور ان دونوں کے درمیان ہونے والے حوادث و وقائع کے فیصلے ہیں. یعنی قرآن جب سے نازل ہوا، سنا ہوا شروع ہوا ہے، قیامت تک جو چیزیں نئی نئی پیش آئیں گی ان کا فیصلہ بھی قرآن میں موجود ہے. یا تو صراحتاً موجود ہے اور یا اشارتاً موجود ہے کہ جو ارباب اشارہ ہیں اور مجتہدین ہیں وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے اور قوت اجتہاد کے ذریعے اس کا استنباط کریں گے. هو الفصل لیس بالہزل، وہ فیصلہ کن بات کرنے والا ہے، لیس بالہزل، اور وہ غیر سنجیدہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن جو کچھ بات کرتا ہے فیصلہ کن بات کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے. یا فصل کا معنی ہے کہ وہ فاصل بین الحق والباطل ہے، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے. لیس بالہزل، اور
وہ اس کے برخلاف نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ غیر سنجیدہ نہیں ہے. وہ دیکھیے ہزل کا معنی ہوتا ہے غیر سنجیدہ، مزاح کرنا. اس کے مقابل میں ہزل کے مقابل میں آتا ہے جد. جد کا معنی سنجیدگی، اور ہزل کا معنی غیر سنجیدگی، مزاح. بولتے ہیں جب کسی کو بتانا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سنجیدہ آدمی ہے تو کہتے ہیں کہ جد ہو جد و ہزل ہو جد. اس کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ہی، اس کا مزاح بھی سنجیدگی ہی ہے. اور جب بتانا ہوتا ہے کہ یہ نہایت غیر سنجیدہ آدمی ہے تو اس کے الٹا کہتے ہیں ہزل ہو ہزل و جد ہو ہزل. اس کی غیر سنجیدگی تو غیر سنجیدگی ہے ہی، سنجیدگی بھی غیر سنجیدگی ہی ہے. تو ہزل کا معنی کیا ہے؟ غیر سنجیدہ، غیر سنجیدگی. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. من جبارین میں من یہ بیانیہ ہے، جو ظالم و جابر یا جو متکبر، جابر و جبار کا معنی متکبر بھی، جو جابر و متکبر اسے چھوڑے گا، قسمہ اللہ، اللہ اسے توڑے گا. جو اسے چھوڑے گا اللہ اسے توڑے گا. کیا مطلب ہے چھوڑے گا؟ یعنی جو شخص بڑا متکبر ہے، اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، اپنی رائے کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور پھر اس کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، اس لیے قرآن کو چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توڑے گا، یعنی اس کی رائے صحیح نہیں ہوگی نتیجے کے اعتبار سے. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. اور جو اس کے علاوہ میں ہدایت تلاش کرے گا، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے گمراہی میں ڈالے گا. جو قرآن کے علاوہ میں ہدایت تلاش کرے گا، علاوہ سے مراد قرآن کے خلاف، ورنہ حدیث یہ بھی اگرچہ غیر قرآن ہے مگر قرآن کے خلاف نہیں ہے، موافق ہے. تو یہاں غیر سے مراد کیا ہے؟ اس کی ضد، اس کے مخالف. تو اللہ اسے گمراہی میں ڈالے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے. حبل قرآن کو جو یہاں حبل کہا گیا ہے یہ بطریق تشبیہ بلیغ ہے کہ ہوا مشبہ ہے اور حبل مشبہ بھی ہے. ادات تشبیہ وجہ تشبیہ محذوف ہے تو تشبیہ بلیغ ہوئی. یہ اللہ کی مستحکم اور مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت والا ذکر ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی سیدھی راہ ہے. وَالَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اور یہی وہ کتاب ہے کہ لا تزیغ بہ الہوا، کہ نفسانی خواہشیں جس کی وجہ سے کجروی کا شکار نہیں ہوتی. لا تزیغ، زاغ یزیغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، کج ہونا. لا تزیغ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ کجروی ٹیڑھی نہیں ہوتی، کجروی کا شکار نہیں ہوتی. احوا، ہوا کی جمع، ہوا کا معنی خواہش نفس. ولا تلتبس به الالسنہ، اور زبانیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتی، مشتبہ نہیں ہوتی. التباس بمعنی اشتباہ. کوئی اگر قرآن کریم اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو غیر قرآن جو وہ ادا کرے گا وہ اس سے خلط ملط نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ فصاحت و بلاغت میں اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ غیر خدا کا کلام اس سے ملتبس ہو ہی نہیں سکتا، مشتبہ ہو ہی نہیں سکتا. ولا یشبع منہ العلماء، اور اہل علم اس سے آسودہ نہیں ہوتے، شکم سیر نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ اہل علم اس کی حقیقت میں جتنا غور کرتے ہیں اور اس کے احکام اور نکات میں جتنا غور کرتے ہیں، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئے نکات
سامنے آتے ہیں، اس لیے اس کی پوری حقیقت اور اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے سیر نہیں ہوتے، ہمیشہ اس میں غور کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس سے سیر نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت تک پہنچ جائیں، آخری حقیقت تک، تو پھر دوبارہ حاجت نہ رہے، تو ایسی صورت میں گویا اس سے سیر ہو جائیں گے۔ سیر یہ بولا جاتا ہے کھانے کے لیے کہ فلاں کھانے سے سیر ہو گیا، اب جو سیر ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے منہ موڑ لیتا ہے، جب تک سیری ہے اس وقت تک تو منہ موڑے رہے گا، کیوں؟ تو علماء سیر نہیں ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اس کے نکات میں غور کرتے رہتے ہیں، تو دم بدم نئے نئے نکات سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اس سے منہ نہیں موڑتے، لگے رہتے ہیں اس میں۔ یہ خبر ہے اگرچہ، لیکن امر کا معنی ہے اس کے اندر، بلکہ نہیں کا معنی ہے اس میں، یعنی علماء کو اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، یہ ہے مطلب۔ اور کہا جاتا ہے النفی افضل واکد من النہی، جیسے کہتے ہیں الخبر آکد من الامر، ایسے النفی آکد وافضل من النہی، نفی جو ہوتی ہے وہ نہیں سے زیادہ مؤکد اور پختہ ہوتی ہے۔ نہیں میں تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز نہ کرو، مخاطب نے کیا ضروری ہے کیا وہ اس پہ عمل ہی کرے، لیکن نہیں کا مطلب ہے کہ نہیں، ایسا واقع نہیں، نفی کا مطلب ہے ایسا واقع نہیں ہوا، تو وہاں ممانعت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے، تو اس لیے اس میں تاکید اور پختگی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں اگرچہ نفی ہے مگر یہ نہیں کے معنی میں ہے، لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار دہرانے سے یہ پرانی نہیں ہوتی، قرآن کریم کو بار بار پڑھتے رہیے، بار بار پڑھتے رہیے، طبیعت اکتاتی ہی نہیں، پرانا پن نہیں آتا۔ دنیا کی کوئی مقبول سے مقبول کتاب ہو، آپ 10-12 بار پڑھ لیجئے تو طبیعت اکتانے لگی، ارے کیا وہی بار بار پڑھیں، کیا بار بار پڑھیں، ارے جس کوئی کہے گا اس کو پڑھ لیجئے، ارے 10 بار تو پڑھ چکا ہوں، کیا پڑھیں۔ لیکن قرآن کریم کا معاملہ ایک دم جدا ہے، ہزاروں بار کوئی پڑھے مگر طبیعت نہیں اکتاتی، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جو شخص پوری توجہ کے ساتھ اسے جتنی بار پڑھے گا اتنی بار نئی لذت پائے گا اور نئی چاشنی محسوس کرے گا، اور اس کا دل چاہے گا پڑھنے۔ ولا ينقضي عجائبہ، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ عجائبات کا وہ بحر ناپیدا کنار ہے۔ اب جس کو عجائبات تک پہنچنے کی جتنی قوت، صلاحیت، طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اتنے اس کے عجائبات کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس کا ادراک کرتا ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ جیسے سمندر میں بے شمار عجائب ہیں، لیکن جو شخص اس میں جتنا غوطہ لگا سکتا ہے اور غوطہ لگانے کی جتنی مہارت اور قوت اور طاقت رکھتا ہے، اتنے ہی عجائبات تو وہ جان سکتا ہے۔ تو ایسے ہی عجائبات کا بحر ناپیدا کنار ہے، لا ينقضي عجائبہ، اس کے عجائبات، اس کے عجائب اور اس کے حیرت انگیز معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ هو الذي لم تنتهي الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به، یہی وہ کتاب ہے کہ جنہوں نے جب اسے سنا، اذا سمعته، سمعت میں ضمیر حیا کا مطلب جن، کہ جنہوں نے جب اسے سنا تو لم تنتہی حتی قالو، تو وہ یہ کہنے سے باز نہ رہ سکے، وہ باز نہ رہے یہاں تک کہ وہ بول پڑے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، سورہ جن میں ہے نا، جن بول پڑے کہ یقیناً ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ راست دکھاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ من قال به صدق ومن عمل به اجر، جو
اس کی کو بولے گا صدقہ تو وہ سچا ہوگا، یعنی جو قرآن کا کی آیتیں پڑھے گا یا قرآن میں جو مضمون ہے اس کی خبر لوگوں کو دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سچا ہوگا۔ من عمل به اجرا، جو اس پر عمل کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ومن حکم به عدلا، اور جو اس کے ذریعے فیصلہ کرے گا وہ عدل و انصاف کرے گا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ راہ راست کی جانب اسے ہدایت دی جائے گی، یعنی خود راہ راست پہ ہوگا۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا۔ قال الترمذی ھذا حدیث اسنادہ مجہول، امام ترمذی نے کہا کہ یہ ایسی حدیث ہے جس کی سند مجہول ہے۔ سند مجہول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری سند ہی مجہول ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں بعض راوی مجہول ہے۔ وہ کون ہے وہ انہوں نے یہاں ظاہر نہیں کیا، تو اس سے یہاں اسنادہ کہا ہے، حالانکہ بعضو اسناد ہی ہے، یہ بطور مجاز مرسل کہا ہے۔ کبھی کبھی کل بولا جاتا ہے، جز مراد ہوتا ہے۔ مجاز مرسل کی ایک صورت ہے نا، اپنی صورتیں پڑھی ہیں بلاغت الواضحہ میں، اس میں کہ لفظ بولا جائے اس کا معنی حقیقی مراد نہ ہو، معنی مجازی مراد ہو۔ معنی حقیقی مجازی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ اگر ہے تو وہ استعارہ ہے، اور تشبیہ کا علاقہ نہیں ہے تو مجاز مرسل ہے۔ اب وہ تشبیہ کا علاقہ نہیں ہے تو کیا کیا علاقے اور کیا کیا تعلقات ہوتے ہیں؟ بہت سے تعلقات ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے جزئیت کا علاقہ، کلیت کا علاقہ۔ جیسے یہاں کلیت کا علاقہ ہے کہ کل بولا گیا اسناد، اور مراد لیا گیا جزء من الاسناد اور بعض من الاسناد۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کی سند مجہول ہے، یعنی بعض سند۔ وفی الحارث مقال، اور حارث آور کے بارے میں کلام ہے۔ یہ حارث آور جن سے یہ مروی ہے، تابعی ہیں جو، ان کے بارے میں کلام ہے۔ مقال بمعنی قول و کلام، یعنی یہاں پر علماء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ضعیف ہے، کچھ نے کہا کہ یہ کذاب ہے، یہاں تک۔ لیکن دوسری طرف بعض اصحاب جرح و تعدیل نے بھی کہا کہ ثقہ ہے، سمجھے؟ ہاں، تو اختلاف ہے اس میں۔